بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 11ویں پارے کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے چالاکی کرنے والوں سے ہوشیار رہنا۔ ان آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسنا چاہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 94، 95 اور 96 میں وہی منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ پروردگار آیت نمبر 94 میں فرماتا ہے کہ جنگ تبوک کے بعد یہی منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور عذر خواہی پیش کریں گے، مگر جو بھی ایمان لایا ہے وہ کبھی ان کی عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر اگلی آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور قسمیں بھی کھائیں گے، معافی بھی مانگیں گے، مگر پھر بھی ان کی معافی کو قبول نہ کیا جائے۔ اور اس کی اگلی آیت میں پروردگار کہتا ہے کہ میں خدا ان سے راضی نہیں ہوں، اسی لیے آپ بھی راضی نہ ہوئیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چالاک جو لوگ ہیں اور جو چالاکی کرتے ہیں ان سے ہوشیار رہیں اور ان کے کبھی بھی دھوکے میں نہ آئیں۔ آئے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے جہاد اور شہادت میں اثار کرنے والوں کی طرف خاص توجہ۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ دین کے راستے میں اثار کرتے ہیں پروردگار انہیں بہت امپورٹنس دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اثار کرنے والے افراد منافقین کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ جیسے منافقین منافقت کرتے ہیں، مگر اچھے پوزیٹیو سینس میں اگر دیکھیں تو یہ سائڈ پہ اثار کرنے والے ہوتے ہیں کہ جس کو پروردگار بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک ہو جائیں، اور یہ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پروردگار ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے منافقت اور اثر و رسوخ رکھنے والوں کے خطرے سے ہوشیار رہنا۔ جی ہاں، ان آیات کے اندر بھی پروردگار عالم انہی منافقین کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس آیت سے ہم دو پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ پیغام کہ جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو منافقین تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے پیغمبر کے ارد گرد اور آس پاس رہا کرتے تھے، یہی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور دوسرا پیغام جو آج کے زمانے کے لیے ہم لوگ یہ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مومنین کے لیے وارننگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقت کا لباس جو ہے وہ پہن کر لبادہ اوڑھ کے آپ لوگ کے اسلامک سینٹرز میں یا آپ لوگ کے رہبروں کے پاس آئے اور منافقت کرنے لگے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے تفرقہ پھیلانے والوں کا برا انجام۔ جی ہاں، ان آیات کے اندر پروردگار عالم ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو لوگ پرچم پکڑ کر مسجد بنانا چاہتے ہیں، مگر یہ مسجد بنانے کا ہدف ان کا جو ہے وہ تفرقہ پھیلانا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھائی کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں، مگر پروردگار عالم کہتے ہیں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ لوگ تفرقہ پھیلانے کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں، اچھائی کے لیے نہیں۔ تو اسی لیے مومنین کے لیے وارننگ ہے، اور ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر مسجد ہی کیوں نہ بنائی جائے، اگر اس کا ہدف تفرقہ پھیلانا ہو تو اس مسجد کی کوئی اہمیت نہیں اسلام کی نظر میں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے شہادت غنیمت ہے، نقصان نہیں۔ مومن اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر اس کو سمجھتے ہوئے شہادت کی راہ کو اپناتا ہے اور پروردگار کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اور یہ بہترین تجارت ہے پروردگار عالم سے۔ آپ دیکھیے کہ خداوند جو ہے وہ ہماری جان کا خریدار ہے۔ اگر پروردگار کسی کے جان کا خریدار ہے اور اس کے بدلے میں اس کو جنت دے تو اس سے بڑا
کیا درجہ ہو سکتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہترین قطرہ جو ہے وہ قطرہ ہے جو پروردگار کی راہ میں اور راہ خدا میں خون کا قطرہ ہے جو زمین پر گرے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خیانت کرنے والوں کے لیے بہترین سزا ان کو چھوڑ دینا ہے۔ ان آیات کے اندر پروردگار عالم ان 3 بندوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے اور جہاد سے رکے رہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ اور اختلاف پھیل گیا۔ تو پروردگار نے یہ حکم دیا اور رسول خدا نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو کہا کہ ان افراد سے بات نہ کریں اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی، اور آخر میں سر انجام یہ ہوا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کی اور خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين۔ 7واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ایمانی رابطے کو دوسرے رابطوں پر ترجیح۔ پروردگار عالم اس آیت کے اندر رسول خدا اور مومنین کو کہہ رہا ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار نہ کریں، کیونکہ یہ کبھی بخشے جانے والے نہیں ہیں، اور اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جہنمی ہیں اور پروردگار منع کر رہا ہے۔ چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پروردگار پھر بھی منع کرتا ہے کہ اگر مشرک ہے تو اس کے لیے کبھی بھی استغفار نہ کی جائے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ 8واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دین کی خاطر ہجرت۔ پروردگار عالم اس آیت میں انکریج کر رہا ہے بعض افراد کو کہ جو لوگ استعداد رکھتے ہیں وہ علم دین جا کے حاصل کریں اور پھر پلٹ کر اس کی تبلیغ کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو افراد اس چیز کی استعداد رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان کو انکریج کریں تاکہ وہ علم دین حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں اور پھر بعد میں دوسروں کی اصلاح کریں۔ یہاں پر دین کی خاطر ہجرت جو ہے یہ بہترین ہجرت کہلائی جاتی ہے، کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مختلف ہجرت، مختلف مائیگریشنز ہوتی ہیں، تو یہ ون آف دا بیسٹ مائیگریشنز جو ہے وہ دین کی خاطر ہجرت ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ 9واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خود کو قرآن کے مطابق چلانا، نہ کہ قرآن کو اپنے مطابق۔ پروردگار عالم یہاں پر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ، بعض ایسے افراد ہیں کہ جو قرآن کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق چلاتے ہیں، اپنے اصولوں پر چلاتے ہیں۔ تو قرآن منع کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مین کرائیٹیریا اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو قرار دو، نہیں، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کو اصل قرار دیتا ہے اور قرآن کے مطابق چلتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ظلمت کے اندھیرے چھا جائیں تو قرآن کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی اور برائیوں کی گواہی دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ قرآن کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا یہ قرآن قیامت میں ہماری برائیوں کی گواہی دے گا۔ آئیے چلتے ہیں ابھی اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے قرآن سے شفا کی درخواست۔ صرف مومن ہی ہے جو قرآن سے شفا حاصل کر سکتا ہے، منافق اور کافر کبھی بھی شفا حاصل نہیں کر سکتے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی کتاب کو سیکھیں کیونکہ بہترین سخن اور نصیحت ہے، اور قرآن کو سمجھیں کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کریں کیونکہ وہ بیماریوں کی شفا ہے، اور اس کی اچھی تلاوت کریں کیونکہ اس میں بہترین تاریخ ہے۔ قرآن کی شفا سے مراد دلوں کی ہدایت ہے، یعنی مومن ہمیشہ قرآن سے شفا یعنی وہ ہدایت کا راستہ ضرور حاصل کرتا ہے۔
یہ تھے 10 پیغامات. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے 10 پیغامات کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.